السلام علیکم دوستو، آج ہم لوگ دیکھیں گے بیت المقدس کی بنیاد اور سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور آپ عمارت مکمل نہ ہو سکی، تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے الہی، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہے اور ان کی سبھی کی جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ زندے کھڑے ہوئے ہیں، برابر کام میں مصروف رہے اور عرصے دراز تک آپ کی اسی حالت میں رہنا جنوں کی گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی تو دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، گرچہ 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دم کو آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے کے بعد آپ کے جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کی عذاب میں نہ ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں، انسانوں، پشو جانوروں اور پرندوں سب پہ حکومت کرنے کی نعمت سے نوازا تھا۔ ایک چینٹی ہو یا ہاتھی یا سمندر کی مچھلی، آپ کی سب پر حکومت تھی۔ آپ سب انہی کی بھاشا میں بات کر لیا کرتے تھے۔ دوستوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔